औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। न्यूज़ ऑन से इफ्तार की खुसूसी बराह रास्त नशरियात बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 9 रमज़ान मुबारक यानी हम नवी इफ्तार करेंगे। नवा रोज़ा हमारा है, हमने इख्तियार किया है, रखा है और इसके इफ्तार के बाबरकत लम्हात की जानिब गामज़न है। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख़्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज इब्तिदान जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो नशे से मुतालिक है। लेकिन नशा वो कि जिससे इंसान मदहोश हो जाए, नशा वो कि जिससे इंसान को होश न रहे, नशा वो कि जिससे इंसान अपने काबू में न रहे, उनके लिए अहकामात शरई तौर पर वो अलग है। और वो नशे जो आजकल हमारे यहाँ राइज हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए शायद शरई तौर पर क़ुयूदात जो है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं है, अहकामात हराम के करीब करीब तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सख्त तो नहीं है, और बचने का तो बहरहाल हुक्म है ही। लेकिन उनकी वजह से हमारे माशरे में दीगर अखलाक़ी बीमारियाँ और बुराइयाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और ये वो नशे हैं कि जिनकी वजह से बंदे की अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने इमेज पे, अपनी शख्सियत पे असर पड़ता है। हमने सादगी पे भी गुफ्तगू की है, गुज़िश्ता दिनों में फ़ैशन पे भी की है, अच्छा दिखना चाहिए इस पर भी गुफ्तगू की है, अच्छा रहना चाहिए इस पर भी गुफ्तगू की है, सेहत व सफ़ाई पे भी हम गुफ्तगू करते रहे हैं। पिछले कई सालों से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जिस नशे की मैं बात कर रहा हूँ उसको जब आप या उस पर ज़रा गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या ये नशा उन चीज़ों के भी बरखिलाफ़ है, उनको भी मुतासिर कर रहा है। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिगरेट नोशी पर और फिर दूसरा गुटखा पर। यानी गुटखा जो लोग खाते हैं ये भी एक तरह का नशा ही है। नहीं मिलता तो ढूंढते रहते हैं, किसी और के पास होता है तो उसको कहते हैं कि थोड़ा दे दो। यानी मांगने में भी शर्म नहीं आती क्योंकि चाहत इतनी ज़्यादा होती है, तलब इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा सोचता है कि चलो मांग ही लो। फिर उसको कहते हैं कि दो तो अभी मेरा बेटा लेके आ रहा है, मैं तुम्हें उसमें से दे दूँगा। ये कहते हैं कि अच्छा दोस्त से मंगवा लेते हैं, अभी तो दो, तुम उसमें से भी खा लेना। यार मैं भी तो तुम्हें खिलाता रहता हूँ, तो मैंने मांग लिया तो क्या हो गया। यानी एक ऐसी ये वबा हो गई कि जो सारे के सारे लोग दोस्त आपस में कर रहे हैं। और फिर ये वो वबा है कि ज़रा आप देखेंगे ना तो अगर 6-7 दोस्त एक साथ हर वक्त नज़र आते हैं तो उसमें से 2 अगर गुटखे खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 6 के 6 खाना शुरू हो जाएंगे। यानी 6 दोस्त हैं आज, फ़र्ज़ कर लें 2018 में, वो सुबह भी साथ होते हैं, दोपहर को नमाज भी साथ पढ़ते हैं, शाम को भी किसी बाग में टहल रहे हैं तो साथ हैं, रात को कहीं चाय पी रहे हैं तो साथ हैं। तो उसमें से 2 गुटखा खा रहे हैं। 4 साल के बाद मिलिएगा तो उसमें से एक आध ही बचा हुआ होगा, सारे के सारे खा रहे होंगे। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब और लोग भी साथ रहते हैं ना, उन लोगों के जो ये काम करते हैं या ये नशा करते हैं या सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें भी वो बीमारी या वो वबा आ जाती है। गुटखे को या मैनपुरी हो या मावा हो, ये सारे उसके नाम हैं। इस पर हुकूमत ने पाबंदियाँ भी लगाई हैं, लेकिन पाबंदी के बावजूद छुप के बिकता है, पाबंदी के बावजूद छुप के खाया जाता है। इतना इतना ज़्यादा तलब और इतनी ज़्यादा तलब वाला ये नशा है। और अगर बीवी कह दे कि आइंदा गुटखा नहीं खाना, माँ कह दे आइंदा गुटखा नहीं खाना, बच्चियाँ कह दें आइंदा गुटखा नहीं खाना, बहनें कह दें आइंदा गुटखा नहीं खाना, तो छुप के तो खा रहे हैं लेकिन आपके दांत बता रहे होंगे कि आप गुटखा खा रहे हैं। कैसे छुपाएंगे? हाँ, ये हो सकता है कि आप गुटखा खा के कस के जो है वो टूथपेस्ट करें, टूथब्रश करें कस के, कि जिससे पता ना चले। लेकिन भाई इतनी मेहनत करने से अच्छा है इसको छोड़ ही दो। जब आप ये खा रहे होते हैं तो ये जिसके ऊपर हमारे दांत लगे हुए हैं, जिस मसूरे के ऊपर कुदरत ने इसको चस्पा किया हुआ है, इसके गैप्स को वो कमज़ोर कर देता है अंदर तक, 1 2 3 जितनी भी है ना, इसको कमज़ोर कर देता है। और फिर आपके दांत हिलना
یا ٹیڑھا ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ شخصیت تو ٹیڑھی ہو ہی جاتی ہے، دانت بھی پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ بندہ تو ٹیڑھا ہو ہی جاتا ہے، پھر دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں کیڑا بھی لگتا ہے، اور پھر جو اس کا عرق ہے، جو اس کا رس ہے، جس کو ہم کہیں گے ان کی زبان میں جو کھاتے ہیں گریوی ہے، وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اتر بھی رہی ہوتی ہے۔ آپ کتنا روکیں گے، کچھ نہ کچھ تو جا رہا ہے۔ وہ جو جا رہا ہے وہ بھی اندر سب کچھ پھاڑتا ہوا جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور یہ چونکہ پانی ہوتا ہے راستہ بھی بناتا ہے، وہ جہاں جہاں جا رہا ہے نا وہ قیامت مچا رہا ہے اندر۔ تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، دانتوں کے بعد یہ اندر بھی آپ کی بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس کو بتایا گیا کہ یہ دولہا ہے تمہارا۔ لڑکی نے دیکھا، بولا اچھا لگ رہا ہے، شرما گئی، دیکھنا چاہتی ہوں۔ بندہ آیا، منہ بند تھا اس کا، یوں کیا، لڑکی نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن پھر شادی کے بعد پتہ چلا یہ تو گٹکا کھاتا ہے۔ تو امی سے کہا کدھر پھنسا دیا مجھے، ابو سے کہا کدھر پھنسا دیا، بولا ہم نے تو تمہیں دکھا دیا تھا، بولا میں نے دانت تھوڑی چیک کیے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب آپ گٹکا کھا رہے ہوں گے اور آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہوگی اور بیوی نے کہہ دیا میرے قریب مت آؤ، تو آپ کا ہوگا کیا؟ پھر گٹکے سے شادی کر لو، گٹکی کو کیوں لائے ہو؟ تو بھائی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، بیماری بھی ہے، شخصیت کو بھی خراب کرتا ہے، اور آپ کا معاشرے میں جو امیج ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیں سگریٹ ہے، کچھ لوگ ہیں جنہیں اس دھوئیں سے الرجی ہے، آپ ان کے سامنے پھونک مار رہے ہو، پھر پھر وہ دھواں جا رہا ہے۔ اچھا کمال یہ کہ کسی کے بعض گھر ایسے ہیں کہ جس میں والدین یا میاں جو بیوی ہے، بچے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی سگریٹ نہیں پیے گا، لیکن آپ کے سارے دوست سگریٹ پی رہے ہیں، ان کے دھوئیں کی جو بدبو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ لگ رہی ہے، آپ گھر جا رہے تو تم نے سگریٹ تو نہیں پینا شروع کر دی؟ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں پی رہا، جھوٹ بول رہے ہو، خوشبو آ رہی ہے، امی چیک کریں ان کے کپڑے، بھیا سگریٹ پی رہے ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں میں نہیں پی رہا بھائی۔ میرے ساتھ وہ حامد اور ماجد ہے نا، وہ سیدھے الٹے ہاتھ پہ بیٹھے ہوتے، وہ دھواں چھوڑتے رہتے ہیں، آئندہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ گھر نہیں چھوڑ سکتے، کریں کیا؟ تو آپ سگریٹ پی رہے ہیں، تکلیف دوسروں کو ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ گٹکے میں بھی یہی ہے۔ اگر کوئی گٹکا کھانے والا، میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی گٹکا کھانے والا گاڑی چلا رہا ہو، گاڑی کے شیشے بند ہوں، اور وہ آپ کو پک کرنا چاہ رہا ہو، جب دیر سے آپ دروازہ کھولیں گے نا، آپ کو گٹکے کی اسمیل آئے گی۔ جب گاڑی کے دروازے شیشے بند ہوں گے نا اور گاڑی چلانے والا گٹکا کھا رہا ہوگا، جیسے ہی آپ دروازہ کھول کے بیٹھیں گے، گرو مندر سے وہ چلا اور اس نے ٹاور پہ آپ کو وہاں سے پک کرنا ہے، جیسے آپ بیٹھو گے نا تو آپ کو گٹکے کی اسمیل آئے گی، آپ یوں کرو گے، وہ کہے گا نہیں نہیں ایئر فریشنر ہے، ایئر فریشنر ہے، دبئی سے آیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھو کہ آپ جہاں جا رہے ہو نا، آپ قیامت مچا رہے ہو، اور جس چیز کو آپ کھا رہے ہو وہ آپ کے جسم کے اندر قیامت مچا رہی ہے۔ اور اسی طرح سگریٹ والے، جس کو سگریٹ نہیں بھی پسند، آپ اس کے پاس بھی جا کے اچھا پھر یہ چیزیں جب آگے بڑھتی ہیں میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ بہنوں میں کم ہے لیکن بوڑھی عورتوں میں ہے گٹکے کا معاملہ، تو خواتین کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ عمر رسیدہ خواتین میں ہے یہ، ان میں پان کی بھی ہے، لیکن پان جو ہے وہ پھر بھی ایک نفیس عادتوں میں، یا نفیس لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، اس میں تمباکو وغیرہ نہ ہو۔ تو لیکن جو گٹکا استعمال کرتے ہیں بھائی، ان سے میں انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچو، آپ کو کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا، اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، آپ کتنے گھر کے کفالت کرنے والے ہو، کتنے گھر آپ سے چل رہے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہ دیکھو کہ آپ کو دیکھ کر اگر آپ کا بیٹا بھی گٹکا کھانا شروع ہو گیا تو اب آپ اندازہ لگائیں، 50 سال کا میری طرح بوڑھا آدمی اگر گٹکا کھانا شروع کر دے اور اس کا یہ والا جو حصہ ہے منہ کا وہ ہر وقت ایسے ہو، اور میں اس حالت میں اپنے بچے کے اسکول کے فنکشن میں جا رہا ہوں، تو ٹیچرز کیا کہیں گی؟ آپ کے والد تو یک طرفہ ہیں، یعنی ایک طرف پھولے ہوئے ہیں
और फिर वो बच्चा भी यही करेगा थोड़े दिनों बाद। आप सोचें 12-13 साल का बच्चा अगर गुटखा खाना शुरू कर दे तो वो कैसा लगेगा। तो अज़राए करम अपना ख्याल रखें, माशरे का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, घर का ख्याल रखें, गुटखा और सिगरेट छोड़ दें। एक नेकी में आज हैं कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ और एहतियात लाजिम है में कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर पे बात होगी। बरकत ज़िक्र मुस्तफ़ा में नातिया मुकाबला, बज़्म इल्म व अक़ीदत में घर का माहौल कैसा होना चाहिए इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह के वली में हज़रत साद बिन अबी वक़ास, इफ्तार मज़ेदार में चिकन स्ट्रिप्स। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बरकत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं न्यूज़ वन से बराह रास्त। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली एक NGO, एक फ़लाही इदारा और उसके नुमाइंदे हमारे साथ होते हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो खल्क़ खुदा की जो खिदमत कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा जज्बा है और इनके हम किस तरह से काम आ सकते हैं इस नेक काम में। ये जो नेकियां कमा रहे हैं इस नेक काम में हम इनका किस तरह से हाथ बटा सकते हैं। चूँकि ये हर लम्हा नेकी कमा रहे हैं, इसलिए सेगमेंट का नाम है एक नेकी। एक नेकी में आज हम जिस फलाही इदारे से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन, यानी KIKDA। अब ये किस तरह से काम करते हैं, किडनी के हवाले से क्या क्या इनके शोबे हैं जिसमें ये काम करते हैं, और मुफलिस, नादार और गरीबों को किस तरह से इंटरटेन किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के जनाब मसूद नवाब साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और दाएं हाथ पे मौजूद हैं मैनेजर फंड रेजिंग जनाब जुनैद रज़ाक साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बात तो करेंगे इनसे, लेकिन पहले देखते हैं इनका एक पैकेज डॉक्यूमेंट्री, ताकि समझ में आ जाए कि किकडा कैसे काम करती है। जिंदगी अनमोल है, इसकी नाजुक डोर को थामने के लिए जरूरत होती है मजबूत सहारे की, अपनायत से भरे एहसास की, मुस्तकबिल से जुड़ी उम्मीद की। तो आइए जिंदगी के ताल्लुक को कायम रखने में मददगार बने, इंसानियत से अपने रिश्तों को उस्तवार करें, सहारा बने उनकी उम्मीदों का जो आपके मुंतजिर है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस, उम्मीदें जिंदगी सबके लिए। अपनी ज़कात और अतियात की अदायगी के लिए दर्ज झैल फोन नंबर्स पर राब्ता करें या बैंक अल हबीब की किसी भी ब्रांच के दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो मसूद साहब आपको इस बात की कि आप इस कार खैर को अंजाम दे रहे हैं अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, कारोबार, घर बार को छोड़कर। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि इस तरह का एक हॉस्पिटल होना चाहिए और इस तरह के मरीज़ों का उसमें इलाज होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 98 से ये काम कर रहा हूँ हेल्थ साइड में, सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ पर काफ़ी जो हालात हैं, क्योंकि हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल है ये पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत मरीज़ों का टर्नओवर होता है, लेकिन हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से मरीज़ों को बड़ी क्या कहते हैं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है और हमारे पास इतना फंड भी नहीं है कि उसको कर उस में हम हेल्प करते थे। सबसे पहले हमने वहाँ पर अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टेक ओवर किया, वहाँ पर हमने काम शुरू किया। इसी तरह फिर कार्डिक सर्जरी वार्ड बनाया वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल बारी खान के साथ। फिर नेरोलॉजी कूमा केयर सेंटर बनाया, डायबिटिक सेंटर बनाया, डॉग बाइट्स के सिलसिले में हमने डॉग बाइट का पूरा सेटअप किया। और इसी तरह अपना इसका शुगर क्लिनिक डायबिटिक बनाया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हो रहा था, लेकिन हमारा अंदर से ऐसा था कि कोई हम ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जहाँ पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो और मरीज़ को वो ट्रीटमेंट मिले जो अमीर आदमी अपने पैसे से प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट हासिल करता है। तो ये हमारा विजन था जिस पर मैंने और अब्दुल बारी खान साहब ने ये इंडस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। अच्छा। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची में पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर कैश काउंटर नहीं है। वही सिलसिला चलते हुए एक हॉस्पिटल मुझे ये नज़र आया जो 10 साल से बंद पड़ा था कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं था कि उसको चला सके। तो ये हमने टेक ओवर किया। ये पहले हमने 5 मशीनें यहाँ पर लगाई डायलिसिस की,
اس میں 5 مشینوں سے آج 2023 میں الحمدللہ 60 ڈائلسس مشین ہے، ماشاء تقریباً 180 مریضوں کو ڈائلسس پرووائڈ کیا جاتی ہے فیسلٹی ڈیلی بیسس میں. اسی طرح ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو کڈنی کے مریض ہیں ڈائلسس کے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کرایہ خرچ کر کے ہمارے ہاسپٹل میں آئیں اور اپنا ڈائلسس کرائیں، کیونکہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے اپنے اس بیماری کی وجہ سے. تو ان کے لیے پھر ہم نے کنوینس کے مسئلے ان کے حل کیے، اسی طرح ان کے راشن کے بھی مسئلے کہ بھائی اگر کوئی بیچارہ ایسا ہے جو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے گھر کو افورڈ کر سکے، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کی ہم دعائیں لیں اور ان کی جو ٹینشن ہے ان کو بانٹیں اور ان کو فری ٹینشن کر دیں. واہ واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ 10 سال پہلے آپ نے اس کو لیا ہے تو یہ کس حالت میں تھا؟ 2017 میں ہم نے لیا تھا، صرف ہمیں کمرے ملے تھے، اچھا ان کمروں میں سب چیزوں کو ہم نے پھر سیٹ اپ کیا. پہلے بنایا اس کو؟ جہاں نہیں خالی میرا یعنی کہ کنسٹرکشن ہو گیا تھا لیکن آپریٹ نہیں ہوا، اس کو ہم نے ٹیک اوور کیا. ساری چیزیں ہم نے سیٹل کر کے آہستہ آہستہ گریجولی اس میں ہم نے یعنی 2 ہم کاز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ایک جس کی ڈائلسس کی ضرورت ہے، جس کی کڈنی فیل ہو گئی، اس کو ڈائلسس فری آف کاسٹ کیا جائے تاکہ وہ پیسے کی ٹینشن سے بچ جائے. دوسرا جو کسی وجہ سے گردہ فیل ہونے کی طرف جا رہا ہے اور اس کا وقت پہ آپریشن نہیں ہو رہا تو وہ اس کا گردہ فیل ہو جائے گا، تو ہم نے ادھر پورا یورولوجی کا سیٹ اپ کیا اور ڈاکٹرز بڑے بڑے بٹھائے اور ہمارے پاس 10 سے 15 کیا کہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کڈنی کے آپریشن ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چواؤں سے کیا کہتے ہیں جو سٹون ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اور بڑی اسپیشل ہم نے مشینیں لگائی ہیں کہ گردے سے پتھری جو ٹیوبس پہ جا کے پھنس جاتی ہے جہاں پر رینج نہیں ہوتی، اس کے لیے ہم نے پلاسٹک کی ایک مشین اسپیشل لی ہے جس کا بہت ایکسپینسو ہے، اس کا خالی اس کا جو وائر آتا ہے وہ بہت بہتر ہے. تو اس پہ یعنی غریب آدمی جو بازار میں 2.5-3 لاکھ روپے کا آپریشن ہوتا ہے الحمدللہ فری آف کاسٹ آ کے کر کے جاتا ہے اور وہ اپنے گردے کو فیل ہونے سے ناکار ہونے سے بچا دیتا ہے. بہت خوب. اچھا جنید رضا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک مریض کا تو حساب نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پورے سال میں ہمارا جو ہے یہ اس انسٹیٹیوٹ کا خرچہ کتنا ہوگا، اخراجات کتنے ہوں گے، اور کتنے ایسے ہیں جو آسانی سے پے ہو جاتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جس کے لیے آپ کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ شبیر صاحب کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا. دیکھیے اس وقت ہمارے اس ادارے کا جو سالانہ خرچ ہے وہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب سالانہ پہنچ چکا ہے. اس میں انفلیشن کی وجوہات بھی ہیں اور سامان کی شارٹیج اور دیگر وجوہات بھی شامل ہیں، اور جو ہم بہت مشکل سے اگر ہم اس کو کہیں تو ہم تقریباً 20 سے 22 کروڑ پہ ہم خود سے ارینج کر پاتے ہیں اور باقی ڈیفیسٹ پہ رہتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب جتنے اخراجات جس حساب سے بڑھ رہے ہیں اور مریضوں کا جو فلو بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں اور دیگر بڑے اسپتالوں سے بھی جو مریض ہیں وہ ڈائیورٹ ہو کے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے اخراجات میں خاطر خواہ اضافہ تو ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت افغانستان سے بھی لوگ یہاں پہ علاج کے لیے ڈائریکٹلی ہمارے پاس آ رہے ہیں اکراس دی بارڈر، اور ہم ان تمام مریضوں کو اللہ کی طرف سے ایک مہمان سمجھ کے ان کی خدمت کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم وہ ہم کرتے ہیں. یعنی 10 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ آپ کو نظر آتا ہے ہر سال ہمیں نظر آتا ہے. تو پھر کیسے پورا کرتے ہیں؟ فنڈ ریزنگ کا کیا نظام ہے آپ کا؟ ہم مخیر حضرات سے اپیل بھی کرتے ہیں، ہم کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس حوالے سے ہیلپ کریں، اور الحمدللہ بہت سے لوگ بہت سے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے بھی ہیں. لیکن اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے تمام کارپوریٹ سیکٹر اور دیگر ہماری جو کمیونٹی کے جو مخیر حضرات ہیں ان سے ہماری یہ اپیل بھی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ان اداروں کو سپورٹ کریں، ان اداروں کو اپنے ڈونیشنز دیں جہاں پہ اس وقت وقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے جگہ بھی ہیں. کیونکہ جو گردوں کے امراض میں لوگ آتے ہیں پتھری والے خاص طور پہ، ان کو فوری طور پہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر تاخیر ہو جائے تو مستقل گردے کی فیلئر کی طرف وہ جا سکتے ہیں. اب جو دیگر اسپتال ہے وہاں کہیں 6 مہینے کی ڈیٹ دی جاتی ہے، کہیں 8 مہینے کی ڈیٹ دی جاتی ہے، اور جب وہ مریض وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گردے ہی فیل ہو چکے ہیں ان کے اور وہ مستقل ڈائلسس پہ چلے گئے. الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر بر وقت علاج کیا جاتا ہے، بلا امتیاز کیا جاتا ہے اور بلا معاوضہ کیا جاتا ہے. سو ہماری تمام مثال کے طور پہ ایک بندہ جو کہ صاحب حیثیت ہے وہ اگر آپ کے ادارے میں آئے کہ یہاں ڈاکٹرز اچھے ہیں یا نظام اچھا ہے تو اس سے بھی فیس چارج نہیں کرتے آپ؟ بالکل ہم ان سے بھی فیس چارج نہیں کرتے ہیں. وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں، البتہ وہ اپنے علاج کی مد میں ہمیں ڈونیشنز دے سکتے ہیں تاکہ جو دوسرے غریب اور مستحق مریض ہیں ان کا بر وقت اور فری علاج کیا جا سکے. صحیح. اچھا مسعود صاحب، کوئی پلان ہے مستقبل میں کہ اس وقت ہاسپٹل یہاں پر ہے تو اس میں ایک بلڈنگ اور کھڑی کرنی ہے، اس میں اس طرح کا
की मशीन्स लगानी, इस तरह का कोई डिपार्टमेंट बनाना है? एक्चुअली हम चाहते हैं कि किडनी के मरीज़ों को हम एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज़ को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इसमें अभी क्या कहते हैं एंजियोप्लास्टी, जो क्या कहते हैं मरीज़ों की नसें ब्लॉक हो जाती हैं और जिसकी वजह से उनका फैसुला नहीं लग सकता, तो वो किडनी डायलिसिस नहीं हो सकता, तो एंजियोप्लास्टी की सियाम मशीन लगाइए। वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट हमने खोल लिया पूरा, कि जो मरीज़ बेचारा धक्के खाता था इस वजह से कि उसका नसें ब्लॉक चोक हो गई हैं, अब वो डायलिसिस नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने अपने पास फैसिलिटीज़ की है और हमने डॉक्टर्स वेस्कुलर सर्जन रखे हैं और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट रखे हैं। और वो जो लाखों रुपए का खर्चा है जो एक गरीब आदमी बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया जाएगा और बर वक्त दिया जाएगा। सही। इसके साथ साथ हमारा इंशाल्लाह इन फ्यूचर प्लान है, हमने क्या कहते हैं अभी इसका सेकंड फ्लोर जो है पूरा एक्सपेंड किया, 12,000 उस पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, 50% बन गई है, जिसमें हम मज़ीद 80 बेड्स एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं 20 बेड्स आईसीयू होगा, 40 बेड इसमें वार्ड्स होंगे, 20 बेड्स अपना डायलिसिस मशीन्स होंगे। सही। और इसमें सारा सिस्टम हम हाई फाई लगा रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट लगा रहे हैं कि एक मरीज़ जब आए तो यहाँ के माहौल को देख के उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाए। क्या बात है। अच्छा, सारी चीज़ें मैं देख रहा था, आपने लेबोरेटरी वगैरह सब वहीं रखी है? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ फैसिलिटीज़ हमारे पास है। तो ये तो डॉलर्स के रेट बढ़ने की वजह से मशीनरीज वगैरह बहुत महंगी हो गई हैं। बहुत हर चीज़ तो हमारे आपके तो पास, अंदाज़े गलत हो गए होंगे सारे। हमारे पास जो किट्स हैं वो भी डबल रेट पे हो गए, जो दवाइयाँ इंजेक्शन आ रहे हैं वो भी डबल रेट में हो गए और मार्केट से शॉर्ट हो गए। इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है जब हम सच्चे दिल से नेक नियत से जो अमल करते हैं तो उसमें अल्लाह की बराह रास्त मदद आती है और अल्लाह ताला हमारा काम कहीं रोकता नहीं है। सही। हमारा काम अल्लाह पाक ऐसे करता है बेशक। जैसे लगता है कि अल्लाह ने खुद हमारा मदद करके इस काम को हल किया। सही। अच्छा, कहीं आपको लगा कि कोई सरकारी इदारा या हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले रही है, या आपने ख्वाहिश का इज़हार किया हो कि वो ले ताकि हम काम को ज़्यादा बढ़ा सकें? नहीं, सरकारी इदारे वाले तो हमसे चाहते हैं कि हम और भी हॉस्पिटल टेक ओवर करें, लेकिन हम कहते हैं भाई हम पहले एक हॉस्पिटल को स्टेबल कर लें, फिर उसके बाद स्टेप टू स्टेप चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब हमें बहुत लाइक करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारी कहीं कोई रुकावट नहीं आती सरकारी इदारों में से। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद की हुई है और सब लोग हमें जानते हैं कि हम सिंसियरली और ईमानदारी से और नेक नियति से काम कर रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सेटिस्फाइड हैं लोगों से। अच्छा, ऐसा कभी हुआ मसूद साहब के पैसे कम पड़ रहे हैं इस साल या इस महीने में या इन महीनों में, और परेशान थे कि 5, 7, 8 करोड़ रुपए की फौरी ज़रूरत है, और कोई अल्लाह का वली आ गया और उसने मदद कर दी हो? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अभी जो हालत चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे दोस्त हैं, एक्चुअली हमने सिस्टम ये बनाया कि हमने दोस्तों से, रिश्तेदारों से रिक्वेस्ट की कि जैसे हम दुनिया के इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, ऐसे हम मेरे साथ मिलके ये आखिरत का प्रोजेक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कि भाई ये इतने इतने पैसे हम लोग ला के देंगे। अब इतने ज़्यादा मसले मसाइल आए कि हमें बहुत परेशानी हो गई कि एक वो आदमी जिसने अपना हिस्सा पूरा हमें दिया हुआ था, उसने कई गुना ज़्यादा अलग से और हिस्सा ला के दे दिया। वाह वाह वाह। तो मैं यानी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कि हमें कि अल्लाह की देर है अंधेर नहीं है। क्या बात है। अच्छा, कभी कोई शिकायत आई हो किसी की तो परेशान हो गए हो कि इतनी मेहनत की है कि सिस्टम बेहतर हो, इतनी मेहनत की अच्छी मशीनें हों, इतनी मेहनत की है कि स्टाफ अच्छा हो, इतनी मेहनत की है कि डॉक्टर्स अच्छे हों, ताकि मरीज़, जैसे कि हज़रत ने फरमाया कि खुश होके जाए, उसको लगे और उसकी आधी बीमारी वहीं दूर हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई मुतमईन हो के ना किया जा रहा हो, फिर आपने उसको बिठाया हो, फिर आपने उसको ठीक किया हो और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश की हो, दिल में एक इत्मीनान की बात होती है ना, तो वो इत्मीनान आया हो? शबीर भाई, देखें, जैसा कि मैंने बताया कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं हम उन्हें अल्लाह की तरफ से एक मेहमान समझते हैं, और हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि उन्हें अपने रवैयों से, अपने किरदार से और अपने अखलाक से इस कदर उन्हें फैसिलिटेट किया जाए और उनकी बीमारी को हर मुमकिन कोशिश की जाए कि उनका इलाज करके हमें भेजा रहे। लेकिन देखिए कि बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह होती है और ह्यूमन एरर जो है वो हर जगह आपको पता है कि होता है। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ना सिर्फ ये कि गुर्दों की बीमारी की वजह से इस हद तक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट हुए होते हैं कि बाज़ औक़ात वो हाइपर हो जाते हैं, वो शाउट करते हैं, लेकिन हमने अपने इदारे के जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उनको ये ट्रेन किया हुआ है कि ये लोग
جتنا بھی شاؤٹ کریں، جس بھی کنڈیشن میں ہو، آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو ہیلپ کرنا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تنگ ہو کے یا پریشانی میں وہ ڈائریکٹلی باہر نکلنے لگتے ہیں، اور ہم نظر پڑتی ہے تو ہم انہیں بٹھاتے ہیں، انہیں کاؤنسل کرتے ہیں، کیونکہ اس بیماری کے اندر سب سے مین چیز ہے کاؤنسلنگ. ذہنی طور پہ اگر آپ بہتر ہوں گے تو پھر دیگر جو بیماریاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہو جائیں گی. صحیح. تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کاؤنسلنگ کی اور وہ مریض پھر ہماری بکس کے اندر باقاعدہ نوٹ لکھ کر گیا ہے کہ میں یہاں سے مکمل سیٹسفائی ہو کے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ پورا علاج مکمل ہوا ہے میرا. صحیح. اچھا مسعود صاحب، کبھی دل چاہا کہ گردے کے علاوہ اب دل کے امراض کا کوئی ہاسپٹل کھولیں یا نیورو کا کریں، اس میں آگے جائیں، یا دل چاہا کہ یہ ایک ہاسپٹل ہے بس اب یہ بالکل اسٹیبل ہو گیا ہے تو ایک اور ایسا شہر کے کسی دوسرے علاقے میں بنانا؟ نہیں، الحمدللہ میں 98 سے ہی کام کر رہا ہوں. سول ہاسپٹل ہم نے فرینڈز آف کارڈک سرجری سوسائٹی بنائی، جہاں پر بائی پاس کا آپریشن 100% فری ہوتا ہے. الحمدللہ ابھی بھی میں اس کو پھر اس میں انٹرفیئر کیا، اور کیونکہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب چلے گئے تھے انڈس میں تو بیچ میں تھوڑی 3 سال سے بند ہو گیا تھا. الحمدللہ ابھی پچھلے ہی مہینے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اور کارڈک سرجری شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیرو کوما کیئر سینٹر، جہاں پر وینٹیلیٹر ہر چیز الحمدللہ وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے. تو یعنی میرا کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر میری ذات سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی ادارے کو، تو میں اپنی پوری محنت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا حصہ اس میں بڑھ جائے. ٹھیک تو ہے، الحمدللہ. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ تشریف لائے. رنویر صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور اس کام میں برکت عطا فرمائے. میں شبیر ابو طالب ذاتی طور پر اور نیوز 1 کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز ایسوسیشن، یہ جو ہاسپٹل ہے گردے کے امراض کا، جدید ہاسپٹل ہے، ساری مشینیں یہ لے آئے ہیں، ساری فیسلٹیز انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں، سارے اچھے ڈاکٹرز وہاں پر آ گئے ہیں. آپ اپنی زکوٰۃ، خیرات، فطرات، عطیات، صدقات جو بھی آپ اپنے مال حلال سے خرچ کر کے اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے، تو اس ادارے کا ساتھ دیں. اکاؤنٹس نمبر آپ کے سامنے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بھی ہوگا، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی. ایک مریض، میں تو کہتا ہوں صرف ایک مریض اگر آپ کے پیسوں سے بیماری سے نکل کر تندرستی کی طرف آ گیا تو آپ کی آخرت سنور جائے گی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر صاحب، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا، اور بیماریاں ہو ہی نہ تو اس کے لیے احتیاط کیا لازم ہے. سیگمنٹ کا نام ہے احتیاط لازم ہے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. کولیسٹرول اور فیٹی لیور. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا، میں نے کولیسٹرول اور فیٹی لیور کو سلام کر دیا. موضوع ہمارا ہے کولیسٹرول اور فیٹی لیور. موجود ہے ہمارے ساتھ حکیم شاہ نذیر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اسی طرح خوش و خرم رہے. رمضان مبارک کے روزے آپ کے چہرے پر اسی طرح رونائیاں بکھیرتے رہیں. آمین آمین. اچھا جی حضرت، بتائیے یہ کولیسٹرول اور فیٹی لیور کے بارے میں کہ یہ جو لیور کے اوپر چربی آ جاتی ہے غالباً اس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، اور کولیسٹرول تو خیر آپ سارے لوگ اب تو جاننا شروع ہو گئے ہیں. تو دونوں کی مختصر تعریف بتائیں، اور یہ ہوتا کیسے ہے، اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط کیا لازم ہے، اور ہو جائے تو علاج آپ کے سامنے. شبیر بھائی، بہت زیادہ جس طریقے سے ابھی لائف اسٹائل تبدیل ہوا ہے اور مروغن چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے، بہت زیادہ آئلی چیزیں استعمال کرتے ہیں آج کل. تقریباً کافی لوگوں کا، تقریباً 60% کے قریب لوگوں کا لیور فیٹی ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کے گرد چربی آ جاتی ہے لیور کے گرد، بعض لوگوں کو ورم کرتا ہے، سوائل کرتی ہے. اور اگر پتے میں پرابلم ہوگی، جیسے پتے میں سٹون ہو جاتا ہے، پتھری ہو جاتی ہے، تو لیور بھی فیٹی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بے تحاشا جو مروغن چیزوں کی وجہ سے تیزابیت رہنے لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگ جاتا ہے، باڈی سوائل کر رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ورم اتر جاتا ہے.
जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए मुरगन चीज़ों से, ऑयली चीज़ों से। और जिस तरह मैं अक्सर, मेरे ख्याल में हर एपिसोड में ही हमने एक बात की है कि वॉक किया करें। तो वॉक करें आप, और अपने आप को खुश रखा करें। और ये एक रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे बना के इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम से कम महीना 2 महीना यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी फैटी लीवर की शिकायत वो दूर हो जाएगी। और दूसरा, साथ में कपड़े भी लूज़ होंगे, वज़न भी कम होगा, वर्म सूजन भी कम होगी, चेहरा जैसे सूजा हुआ होता है वो भी ठीक होगा, मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपने लेना है ऐसे 1 गिलास पानी, उसमें यह है ऊंट कटारा इसका नाम है। यह आपने लेना है 1 चाय वाली चम्मच के बराबर। यह है तुख्मे कासनी, 1 चाय वाली चम्मच। यह है मक्को दाना, 1 चाय वाली चम्मच। इन्हें 1.25 कप या 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। फिर इसे उतार के 1 टाइम रोज़ाना यानी रात को सोते वक्त पी लिया करें। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, वर्म भी ख़त्म होगा, वर्म जिगर और फैटी लीवर, जो चर्बी आ रही है जिगर के गिर्द, ये चीज़ भी दूर होना शुरू हो जाएगी, मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जब आप टेस्ट करवाएंगे, आपका फैटी लीवर भी इंशाल्लाह आपको कंट्रोल में मिलेगा। साथ में ये है कि एसिडिटी भी आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरा ये है कि जो मैं जिस तरह कहता हूँ ना कि मुरगन चीज़ें, ज़्यादा तेज़ मसाला, ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। ये यरकान के असरात को भी ख़त्म करती है। जिन लोगों को अक्सर जॉइंटिस हो जाता है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हेपेटाइटिस वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हाई बीपी के पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है, तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपका सवाल था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लोगों का, इसकी वजह से सीने पे बोझ महसूस होता है, चलते हैं तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। और एचडीएल आपका 200 से नीचे होना चाहिए, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। आजकल जो है सबका 250-300 पे गया हुआ होता है। दूसरी चीज़ ट्राइग्लिसराइड, जो ग्लिसरीन वाला आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि दिल के वालों को बंद करता है, तो ये 150 के दरमियान में होना चाहिए। इनका भी लोगों का बढ़ा हुआ होता है, किसी का 300-400 पे गया हुआ होता है, जो कि सीने पे बोझ बनता है, आखिर दिल के वालों पे असर करता है। ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहना शुरू हो जाता है, और घबराहट, बेचैनी रहती है, सांस फूलता है चलते हुए। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम रह रही हो, तो वो एक ही चीज़ लेनी है आपने, ये अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल ये आपको बड़े पीसेस में भी मिल जाएगी, छोटे पीसेस में भी मिल जाएगी। अगर बड़े पीसेस में मिलती है तो इसे आप तोड़ के छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। ऐसे 1 इंच का टुकड़ा आपने 1.25 कप पानी में डालना है और इसको उबाल लेना है। कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। आप देखिएगा आपके सांस में बेहतरी आएगी, आस्ते आस्ते आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये भी 2 महीना यूज़ करके अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं, इंशाल्लाह आपको दोनों में नुमाया फ़र्क मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या मोटापा होना या बंदे का मोटा हो जाना यही अलामत है कोलेस्ट्रॉल की, या कोई और अलामत भी है? नहीं शबीर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल सूखे सूखे पतले पुतले लोग हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, सीने पे बोझ महसूस हो रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा है। वेट ज़्यादा के साथ देखें, ये फालतू फैट होता है, चर्बी होती है आपकी बॉडी में, इसको गुलाने की कोशिश करें। इसके लिए आप वॉक करें आप। और दूसरा ये है कि जो पतले दुबले हैं, आप कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे पहले वो शुगर चेक करेगा और कोलेस्ट्रॉल आपका चेक करवाएगा, उसके बाद आपके बाकी टेस्ट करवाएगा। सही। क्योंकि ये इतना आम हो चुका है, तो यानी आप ये अपने टेस्ट वेट ही- पे ना जाएं। टेस्ट से ही पता चलेगा। टेस्ट से ही पता चलता है, कोई नब्बाज आपको नब्ज देख के नहीं बता सकता। सही। अच्छा, अब फैटी लीवर की अलामत बताएं कि बंदा सीधा सीधा बैठा हुआ है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कैसे पता चले फैटी लीवर है? देखिए, उसमें यह है कि उसे एक तो सुस्ती काहली महसूस होती है। तीसरी चीज़ ये है कि मुंह खुश्क हो रहा होता है, मुंह का जायका कड़वा कड़वा महसूस होता है, यहाँ पसलियों के नीचे नीचे पेन सा महसूस होता है, और चेहरे पे स्वेलिंग महसूस होती है। और सुबह के टाइम उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है। थोड़ी देर के बाद आस्ते आस्ते जब पानी वगैरह पीते हैं, यूरिन पास करते हैं, आस्ते आस्ते वो सूजन उतर जाती है। लेकिन ये आगे चल के बहुत ख़तरनाक हो जाती है फैटी लीवर, जो कि आपका बहुत बड़े प्रॉब्लम की शिकार भी हो सकती है। चले, अब पहले आ जाए कोलेस्ट्रॉल पर। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ये बढ़ना नुकसानदेह है, या ना कम होना नुकसानदेह? एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है आपका एचडीएल होता है, और एलडीएल आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर कमी हो जाए आपको, तो आप पिस्ते का इस्तेमाल करें। पिस्ता 5-6 दाने सुबह, 5-6 दाने शाम खाया करें। ये आपका कम नहीं गुड होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और अखरोट खाएं। ये कम नहीं होना चाहिए? नहीं, कम नहीं होना चाहिए, बॉडी में ज़रूरत होती है इसकी। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है
وہ آپ کا 200 سے نیچے ہونا چاہیے، جو کہ آپ کے خون میں چربی بنتی ہے، جو کہ درد دل کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ صحیح. تو اب کولیسٹرول معتدل رہے، یوں سمجھ لو، گڈ اور بیڈ دونوں اپنی جگہ پر ہوں، اس کے لیے پھر کیا احتیاط لازم ہے؟ دیکھیں، مرغن چیزوں کا استعمال، آئلی چیزوں کا استعمال کم کریں، گھر میں گھی کا استعمال کم کریں، کوکنگ آئل کا استعمال کریں آپ، اور نمک کا استعمال کم کریں، تو میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر میں کولیسٹرول اور بلڈ پریشر دونوں نہیں آئیں گے۔ آپ کے خیال سے دیسی گھی بہتر ہے یا اس میں بھی کولیسٹرول ہے؟ نہیں، دیسی گھی میں نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا. نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ دیسی بتائیں، گھی لے سکتے ہیں، لیکن دیسی گھی افورڈ نہیں کر پاتا نا انسان، تو آپ اگر آپ اس کی جگہ آپ کوکنگ آئل کوئی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، 2 تیل پیسے زیادہ اچھا خرچ تیل کریں اچھا ہے یا چیزیں۔ گھی اچھا ہے؟ تیل، تیل اچھا ہے، کوکنگ آئل کوکنگ زیادہ آئل اچھا بہتر ہے۔ اچھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیسی گھی ان سب سے بہتر ہے، لیکن اس کو ہضم کرنے کا ایک پرابلم آتا ہے، بالکل، ہضم کرنے کا بھی اور افورڈ کرنے کا بھی، مہنگا بھی ہے۔ مہنگا بہت ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ جو جانوروں کی چربی ہے، اسپیشلی بکرے کی یا دمبے کی، اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ہاں، تقریباً ابھی جب بقرعید آتی ہے ہم خاص طور پہ کہتے ہوتے ہیں کہ میانہ روی کا آپ استعمال کریں، ہر چیز ایک طریقے سے کریں، بے تحاشا گوشت کھانا، بے تحاشا آئلی چیزیں کھانا، جو کہ آپ کے کولیسٹرول کے لیے، دل کے لیے، شوگر کے لیے، ہر چیز کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے، یورک ایسڈ کو بڑھاتی ہے، تھرائیگلیسرائڈ کو، اس کو کریٹینائن کو بڑھا دیتی ہے، بن کریٹینائن کو، یعنی جسے یوریا کہا جاتا ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب فیٹی لیور پہ آ جائیں. جی فیٹی لیور سے بچنے کے لیے کیا احتیاط کریں؟ دیکھیں، سیم ہے، جس طرح کولیسٹرول سے بچنے کے لیے آپ کو بہت Oily. زیادہ آئلی چیزیں، مرغن چیزوں کا استعمال ہم روکتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن فیٹی لیور میں یہ ہے کہ گرم چیزیں جیسے انڈا، مچھلی، مرغی، بینگن، یہ چیزیں بھی ہم اوائڈ کرواتے ہیں۔ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیے، پانی جتنا پئیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہے، کیونکہ کم سے کم 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 10 سے 12 گلاس پانی پی لینا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مکھن کے بارے میں جی ہاں۔ اور پنیر کے بارے میں، کہ وہ کیسا استعمال کریں تاکہ کولیسٹرول اور فیٹی لیور نہ ہو، یا استعمال دیکھیں، بند کر دیں؟ بالکل، کولیسٹرول کی اگر شکایت ہے، آپ دوا ڈاکٹر کے اس پہ ہیں، زیر علاج ہیں، تو پھر مکھن کا استعمال آپ نہیں کریں گے، پنیر کا بھی استعمال آپ نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں دودھ سے ہی تیار ہوتی ہیں اور اس میں کولیسٹرول موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو دودھ اچھا بہترین تازہ بھینس کا جس میں پانی نہ ملا ہوا ہو، اس کو گرم کرتے ہیں، اوپر جو بالائی یا ملائی یا چکنائی یا کریم جمع ہوتی ہے، یہ صحت کے لیے اچھی ہے؟ نہیں، یہ کولیسٹرول کے لیے نقصان دہ ہے، یہ کولیسٹرول اور بڑھاتی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ بلڈ پریشر کو بھی ہائی کرتی ہے۔ تو پھر ہم دیسی گھی کے بارے میں کیوں حسن ظن رکھتے ہیں؟ جی، دیسی گھی پتلا ہوتا ہے، پتلا ہو. یہ چیز یاد رکھیے گا، جیسے کوکنگ آئل ہوتا ہے، صحیح. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے منرلز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو کہ آپ کے جو بناسپتی گھی ہے اس کے اندر نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے کولیسٹرول اور فیٹی لیور کے بارے میں احتیاط جو کرنی ہے ان کے بارے میں بتایا، اور کچھ ہمیں نسخے بھی بتائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے برکت ذکر مصطفیٰ. بچے ہوں گے، نعت خوانی ہوگی، مقابلہ ہوگا، مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز 1 سے براہ راست. اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پیارے پیارے بچے، اور ان کے مابین ہوتا ہے ایک نعتیہ مقابلہ، اور سیگمنٹ کا نام ہے برکت ذکر مصطفیٰ. آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی. موجود ہیں ہمارے ساتھ 3 شناخواں جو آج اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں: راؤ بلال، محمد اویس نزار اور عثمان نیاز. السلام علیکم، اور آپ تینوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے. اور ججز ہمارے ساتھ ہیں 2 پاکستان کے مشہور و معروف شناخواں عبدالحمید رانا سہروردی صاحب، آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان شناخواں پرجوش شناخواں جناب اویس عالم، آپ کو بھی السلام علیکم. تو اجازت ہے آغاز کریں. چونکہ یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے برکت ذکر مصطفیٰ. برکت کیا ہے، آئیے پیش کیجئے راؤ بلال. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، 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 کاش میں دور پیمبر
بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت پہ لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی سلمان عالم صاحب، ہمارے راؤ بلال نے کیسا پڑھا؟ راؤ بلال کی آواز بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، اور چونکہ بچے پریکٹس پہ نہیں ہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے میرا اسکیل پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے۔ تو اب وہ آتے ہی انہوں نے نعت شروع کر دی تھی، وہ بھول گئے تھے کہ میرا اسکیل کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے پڑھا بہت اچھا، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ تھوڑی پریکٹس وغیرہ۔ جی عبدالحمید صاحب۔ جی ہاں، سلمان بھائی نے جو اشارہ دیا وہ آپ کو بہتر ہے بہت، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر یہ ہے کہ اس بچے نے بہت اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جو نبھانے کی کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا وہ تھا تو بہت اونچا، مگر یہ کہ یہ نبھا گئے اس چیز اس کو، اور میں ان سے وہی ہے کہ تھوڑا سا ادائیگی کا ہے، ایک ہوتا ہے دورے ایک ہوتا ہے دورے، ہے نا، تو یہ دورے پڑھ رہے تھے، کاش میں دورے، تو بس آگے جا کے بیٹا کوئی جب کبھی کہیں آپ پڑھیں تو ذرا اس کو جو ہے نا لفظ کو جو ہے ذرا دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، تو 3 ہمارے ثناخواں ہیں، 2 آگے جائیں گے، 1 کے سفر کا اختتام ہوگا، اور چاہے آپ کے سفر کا اختتام ہو، چاہے آپ آگے جائیں، لیکن آپ کے لیے شفق کوکنگ آئل نے بھیجا ہے گفٹ ہیمپر، آپ کے لیے میٹرو نے بھیجا ہے گفٹ ہیمپر، اور آپ کے لیے پیزا میکس نے بھیجے ہیں واؤچرس، تو یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، چاہے آپ مقابلے میں رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ یہ تو فن کا مقابلہ ہے، نعت خوانی تو ہمیشہ جاری رہے گی۔ چلیں جی، اگلے ثناخواں محمد اویس نزار، تشریف لیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفاته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ اللہ جی ایک منٹ، آپ بیٹا کوئی اس کے علاوہ اور دوسرا کلام پیش کریں، دوسری نعت شریف۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی اویس عالم، بندہ پروری ہوگی، جی کیونکہ کرم ہو گیا۔
وہ اویس میں سلمان عالم. ہاں سلمان عالم صاحب. اچھا انہوں نے میرے خیال سے تو پہلی نعت زیادہ اچھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی تیاری کی ہوئی تھی انہوں نے. جو کلام پڑھ لیتے پہلا صبح و بدا. ابھی انہوں نے جو دوسری نعت پڑھی وہ نوزل میں زیادہ پڑھ لیتے, ناک میں زیادہ پڑھ لیتے, ہاں اور پھر ردم بنانا چاہتے ردم بن نہیں رہا تھا تو وہ بیچ میں وہی تھی گڑبڑ ہو گیا. ہاں گڑبڑ ہو گیا سارا. باقی یہ کہ پریکٹس کریں, اور اب زیادہ گہری باتیں کریں گے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی, صرف یہی بول سکتے ہیں کہ اچھے ناطقوں کو سنیں اور اچھا پڑھیں. بس یہ جو اپنے کانوں میں اچھا لگ رہا ہے اس طرح پڑھیں. جی ہاں کوئی آسان سا کلام بیٹا, کوئی آسان سا کلام آپ چوائس کرتے, ٹھیک ہے, کوئی جو کلام جو ہے آسان سا ہو تو وہ بہتر آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آئندہ بھی جب بھی کبھی کہیں جائیں کسی جگہ آپ مقابلہ ہو یا محفل ہو وہاں پر کوشش کریں کہ آسان جو طرزیں ہیں اور جو نعتیں ہیں نعت شریف ہیں وہ پڑھیں. چلیے عثمان نیاز تشریف لائیں, تیسرے اور آخری سماع. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا منہ مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت شکریہ بیٹا آپ کا. تو 3 ثنا خوانوں نے آج ثنا خوانی کی ہے. اس مقابلے برکت ذکر مصطفیٰ میں حصہ لیا ہے. راؤ بلال, محمد اویس نزار, عثمان نیاز, ان سب کا تعلق دی گریسفل اسکول سے ہے, اور ہمارے ججز صاحبان جو ہے وہ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں. 2 ہمارے ثنا خواہ ایسے ہیں جو کہ آگے جائیں گے. ایک کے سفر کا ہوگا اختتام, لیکن جن کے سفر کا اختتام ہوگا انہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو اس طرح کے کئی مقابلوں میں وہ نظر آتے رہیں گے اور اس سے بہتر پڑھیں گے. تو یہ بہتر پڑھنے کا مقابلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کے سفر کا اختتام ہوا تو اب آپ نے نعت شریف نہیں پڑھنی, خدا نخواستہ نعت شریف پڑھنا آپ نے جاری رکھنی ہے. تو محمد اویس آپ کے سفر کا ہوتا ہے اختتام, آپ آگے نہیں جا سکیں گے. راؤ بلال آپ آگے جا رہے ہیں اور عثمان نیاز آپ آگے جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, ہمارے دونوں ججز صاحبان کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کوئی بات اگر کلمات آخر کے طور پہ کہنا چاہیں. بس میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے نعت خواہ میرے بچے جو جا چکے ہیں, جو آنے والے ہیں, وہ اچھے نعت خواہوں کو سنیں. ذوالفقار علی حسینی صاحب کو سنیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, زبیب مسعود شاہ صاحب کو سنیں, خالد حسن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو سنیں. جتنے ہمارے اچھے نعت خواہ ثنا خواہ ہیں ان کو سنیں تاکہ آپ لوگ پھر اچھا پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا عبدالحمید صاحب, آپ کے پاس مائک پڑا ہوا ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں جمعے کا دن ہے. جی جی ماشاء اللہ. اور لوگ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جاتے ہیں, والد ہو یا والدہ ہو. اور میری بھی والدہ کا انتقال ہوا. آپ سب مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور وہ رمضان میں جو ہے وہ میرا پروگرام جب آتا ہے تو وہ کہتی تھی شبیر ٹی وی صحیح کر دو, تو میں بیٹھ کے دیکھتی رہوں گی, مجھے لگے گا کہ تم میرے ساتھ بیٹھے ہو. کیا بات ہے. تو ماں کا کلام اگر آپ سنا دیتے. جی انشاءاللہ.
پیر قطب ابدال قلندر اس کے در پہ پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے ماں سونا جہاں ہے اف تک ان کو کہنا نہیں تم دیکھو قرآن کو پڑھ کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں تو ماں ہے اور خوش رکھے اولاد کو اپنی اپنا درد چھپائے ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر ماں سے محبت جو نہیں کرتا بد ہے اس کا مقدر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے ماں کا پیار نہیں بکتا ہے دنیا کے بازاروں میں مول یہ دولت رکھنا سینے لگا کر پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر ماں تو ماں ہے سبحان اللہ کوئی کلام پیش کر دیں نعت پڑھ دیں سبحان اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی
جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. خوش آمدید، ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں اور علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. کچھ دیر میں علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ثنا خان موجود ہیں، سلمان عالم. تو سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت. بزم علم و عقیدت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مدنی رضا صاحب. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور آج کا ہمارا موضوع ہے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. اس پر گفتگو کریں گے بعد میں، پہلے سلمان عالم سے سنتے ہیں کلام. جی. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے کرم آج کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا. مجھے مل گئی منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लामा साहब ज़रा बताइए, आजकल जो हालात हैं उसके एतबार से एक मुसलमान घराने में घर का माहौल कैसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी हम एक मुस्लिम घराने की बात करते हैं तो इस घराने के अंदर कुछ औसाफ का पाया जाना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये घराना, ये घर का माहौल एक अच्छा माहौल है या बुरा माहौल है। ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले घर के अंदर जो है वो दीन का रिवाज होना इंतहाई ज़रूरी है। सही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक घर के अंदर दीन नाफिज नहीं होगा, घर के अंदर कभी भी बरकतें हासिल नहीं हो सकती, कभी भी शामिल नहीं हो सकती। अगर किसी घर के अंदर जो है वो कोई नमाज़ पढ़ने वाला ही ना हो, नमाज ही ना पढ़ी जा रही हो, तो फिर उस घर के अंदर बरकतें कैसे आ सकती हैं। इस सिलसिले में एक बुज़ुर्ग के बारे में मैं अर्ज़ करूँगा कि एक मरतबा एक बुज़ुर्ग जो है वो अपने छोटे बच्चे के साथ किसी दूसरे बुज़ुर्ग के पास गए। वो जो छोटा बच्चा था उसकी आदत ये थी कि उसका कश्फ बड़ा मजबूत था, तो वो जूतियाँ देखकर बता दिया करता था कि ये जो शख्स है ये जहन्नमी है या जन्नती है। अच्छा। तो उसके वालिद इसकी इस कश्फ से बड़े परेशान थे। अच्छा। तो एक बड़े बुजुर्ग के पास गए और कहा कि हुजूर मैं इसके कश्फ से परेशान हूँ, ये सबके राज खोल देता है, अल्लाह, तो अब इसका क्या किया जाए। तो उन बुजुर्ग ने मशवरा ये दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि इसके कश्फ के अंदर कमी आ जाए तो तुम एक ऐसे नान भाई को तलाश करो कि जो नमाज में कोताही करता हो, उसके हाथ से रोटियां पकवाओ और फिर इस बच्चे को खिला दो, इसका ये कश्फ ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप ज़रा गौर करें कि अगर एक नान भाई बेनमाजी हो तो उसकी नहुसत की वजह से इंसान को जो रूहानी ताकतें मिलती हैं, जो रूहानी दराजात मिलते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तो जिस घर के अंदर खाना पकाने वाली माँ, जिस घर के अंदर रिज़्क कमाने वाला बाप वो ही नमाज ना पढ़ रहा हो, तो उस घर के अंदर औलाद वो कैसे परवान चढ़ सकती है नमाज वाले माहौल के अंदर, और कैसे उस घर के अंदर बरकतें आ सकती हैं। हमारे ही ये जो बुज़ुर्ग हैं या हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं उसमें घर के अंदर पर्दे के एहतमाम का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है कि अपने घर का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर पर्दा रखा जाए। वजह इसकी ये है कि अगर बेनमाजी ने घर के अंदर जो है वो नज़र डाल दी तो उसकी नहुसत से भी घर के अंदर बेबरकतियाँ हो जाती हैं। तो घर के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो इस्लामी माहौल को नाफिज करना है, जिसके अंदर खुसूसन नमाज का एहतमाम हो, खुसूसन रोज़ों का एहतमाम हो, जो बड़े अय्याम आते हैं, बड़ी रातें, बड़े दिन जो आते हैं उनका एहतमाम किया जाता हो, बुजुर्गान दीन की तालीमात वहाँ पे चलती हों। सबसे पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर इसके बाद इस घर के अंदर सीखने सिखाने का सिलसिला, ये दीनी माहौल के अंदर अगर से आ जाता है, लेकिन उसको मैं अलग से इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब घर के अंदर इल्म सीखने सिखाने का सिलसिला नहीं रहेगा तो उस घर के अंदर बच्चे जो है वो कभी भी शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसी तरीके से उस घर के अंदर जब आप इल्म सिखाने का माहौल बनाएंगे तो वो इल्म सिखाने वाली जो शख्सियत होगी वो बच्चों को ये भी तरबियत कर रही होगी, बच्चों को ये भी बताया जा रहा होगा कि हमें वालिद से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला का खौफ होना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात हमने घरों के अंदर ये देखा है कि बच्चा बाप से तो डर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जब खौफ खुदा नहीं होता तो बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, लेकिन वही बच्चा जो है वो पान के केबिन पे जाकर छुप के सिगरेट पी रहा होता है और अब्बा को आके झूठ बोल रहा होता है। क्योंकि उसको अब्बा ने तो अपना खौफ दिलाया है, अपने आप से तो डराया है, लेकिन उस बाप ने अपने बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं दिया। जब खौफ खुदा नहीं होगा तो फिर इसके बाद जो है वो यकीनी सी बात है कि बच्चा जहाँ उससे खौफ की दूरी होगी वहाँ पे फिर वो गलत कामों के अंदर मुब्तला होगा। तो इसीलिए इल्म सिखाना, बच्चों की इस हवाले से तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद घर का जो हर फ़र्द है वो दूसरे की इज़्ज़त करने वाला होना चाहिए, दूसरे का एहसास करने वाला होना चाहिए। मिसाल के तौर पर छोटे बच्चे हैं तो वो भी तकलीफ़ महसूस करते हैं, उनका भी एहसास करना चाहिए। इसी तरीके से छोटे बच्चों को अगर वालिदा संभाल रही है तो जो इसका शौहर है यानी बच्चों का जो बाप है उसको इस बात का लिहाज करना चाहिए कि ये पूरा दिन जो है वो उन बच्चों को संभाल रही होती है तो इसकी तकलीफ़ का एहसास किया जाए। इसी तरीके से ये माँ को भी एहसास करना चाहिए कि जो मेरा शौहर है, अगरचे मैं पूरा दिन बच्चों को संभाल के बेजार हो चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ, लेकिन ये भी घर के बाहर जाता है, ये भी घर पे बाहर मेहनत कर रहा होता है, और अगर मैं आते के साथ ही बच्चों की शिकायत इससे करना शुरू कर दूं और ये कहना शुरू कर दूं कि मैं बड़ी थक गई हूँ, आप बच्चों को संभालते नहीं हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो उसका भी एहसास किया जाए। बाज़ औक़ात यहाँ पर ऐसा होता है कि बीवी को एहसास होता है, वो ज़ाहिर नहीं कर पाती। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी होता है कि शौहर को एहसास होता है, वो इजहार नहीं कर पाता, तो एक दोनों से शिकवे के अंदर मुब्तला होता है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि सामने वाले से ये मुतालबा करना कि मेरा एहसास करें और कभी आप मेरी तारीफ़ भी कर दिया करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपकी चीज़ों का ख्याल अपने अमल के ज़रिए करके दिखा रहा है, वो आपके जब उसको वक्त मिलता है, जब मुयस्सर आता है तो वह आपका ख्याल कर रहा होता है। जैसे बाज़ औक़ात अज़वाज को हम अगर देखें तो वो शौहरों को खाना पका के दे रही होती है टाइम पर, उनकी ड्यूटी टाइम का लिहाज करते हुए
ان کو کپڑے تیار کر کے دینا. تو اب وہ اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہی کہ میں آپ کا خیال کرتی ہوں تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ خیال کرنے والی ہے. اسی طریقے سے شوہر جو باہر جا کر کما رہا ہے، گھر میں آ کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تھکا ہوا بھی ہوتا ہے تو بچوں سے بھی بات کرتا ہے، آ کر بیٹھتا بھی ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے کہ مجھے فریش ہونے دو، تو یہ بھی خیال ہی کر رہا ہے اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا. بہت اچھا. تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں بہت ضروری ہے. جب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو بچے پھر اس انڈرسٹینڈنگ والے ماحول میں جب پروان چڑھیں گے تو یہ انڈرسٹینڈنگ والے ماحول میں پروان چڑھنے کے بعد یہ بچے بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھیں گے. اسی طرح غلطیاں ہوتی ہیں، گھر کے اندر جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. جب جھگڑے ہونا تو جس کی غلطی ہے وہ معافی مانگنے میں پہل کرے اور جھگڑے کو فوراً ختم کرے، دوسرا خاموش طول نہ دیں اور دوسرا خاموش ہو جائے. ٹھیک ہے، بریک آ گیا، ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 سے برکت رمضان کی روح پرور نشریات. اور بزم علم و عقیدت کا ہمارا سیگمنٹ ہے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں. تو ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی غلام دستگیر صاحب نے. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو کس طرح کا گھر کا ماحول ہونا چاہیے اس کی تمہید باندھی ہمارے علامہ مدنی رضا صاحب نے. اب یہ بتائیں کہ ایک آئیڈیل مسلمان کا جو گھر ہے کیا وہ اس میں ہر وقت آپ کو خوشبو آنی چاہیے، اس میں ہر وقت آپ کو درود و سلام کی آوازیں آنی چاہیے، اس میں ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس میں چادریں اور ٹوپیاں نظر آنی چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کانسیپٹ جو آپ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے. دین جب کہ یہ نہیں ہے صحیح کہ آپ کوئی مطلب ایک شخص ظاہری وضع قطع، اگرچہ یہ بھی دین ہے لیکن صرف یہ دین نہیں ہے. صرف یہ دین نہیں. دین کو آپ صرف مصلی کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ دین کو آپ صرف تسبیح کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ دین کو آپ صرف اس طرح کیوں جوڑتے ہیں کہ بھائی جہاں اگربتیاں جل رہی ہوں گی اور لوبان کی دھونی جلائی جا رہی ہوگی اور یہی دین ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں سرکار مآب علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہیں اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کے عالم میں چھوٹے سے ہیں اور لڑ کھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سوچ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوتے حضور ممبر سے اتر گئے اور اٹھا کر حسن مجتبیٰ کو گود میں بٹھا لیا. اب بتائیے وہ دین نہیں تھا؟ ایک موقع پر امام حسین پاک کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں پہ سوار کر کے لے جا رہے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں کچھ نوجوان جو ہے نا وہ تلوار بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایک روایت میں کچھ حبشی تھے کہ جو تلوار بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے. اب یہ گھر کا ماحول دیکھیے آپ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر عائشہ فرماتی میں سہارا دے کے کھڑی ہوئی تھی، ایک روایت میں کہ تھوڑی رکھ کے کھڑی ہوئی تھی، اور حضور نے فرمایا چلو عائشہ کافی دیر ہو گئی ہم اندر چلتے ہیں. تو آپ نے محبوبانہ انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی نہیں یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر اور. تو یہ گھر کا ماحول، تو گھر کا ماحول بڑے بناتے ہیں. یہاں میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کے اندر کھیلنا کودنا منع نہیں، بچوں کو کھیلنے کودنے بھی دیجیے. وہ اگر کوئی تفریح کے لحاظ سے یعنی اس میں ضروری یہ ہے کہ شرعی قباحت نہ ہو. تفریح کے حوالے سے اگر کوئی کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں جیسے کہ بعض مذہبی تنظیم ہیں انہوں نے کارٹونز بنائے، عرب کے اندر بہت خوبصورت کارٹون بنے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. بچہ ہے ظاہر سی بات ہے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو مکلف ہے نہیں شریعت کا، لیکن اس کو اتنا اسٹرکٹ کر دینا کہ نہیں جی اس کو وہ تہجد بھی پڑھے گا، اس کو بچپن جینے دو بھائی. وہ تہجد بھی پڑھے گا، وہ عشاء بھی پڑھے گا، وہ چاش بھی پڑھے گا، بہت اچھی بات ہے. ماں باپ بچوں کو اگر عادی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مذہبی بنے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ماں باپ خود مذہبی بن جائیں. میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے، بچہ وہ کرے گا جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا. جب وہ دیکھے گا کہ میرے ابو ہیں ایک بہت اچھے شوہر ہیں، میرے ابو ہیں ایک بہت اچھے بزنس مین ہیں، دیانتدار ہیں، گھر میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو بردباری کے ساتھ حل کرتے ہیں، ایک دم ہائپر نہیں ہو جاتے ہیں، عورت ذات کی عزت کرنا سکھائیے بچے کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے قبلہ کہ بچوں کو کسی چیز میں روک ٹوک کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ خصوصاً جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، غیبت، الزام تراشی، چغلیاں،
اور ایک دوسرے کی عزت اچھالنا, ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا, اور اس میں بعض اوقات بچے بگڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے, تو اگر ماں اس کو ڈانٹے گی نا تو بڑے سائڈ لے لیں گے. ہاں یہاں بچہ بگڑ جاتا ہے. صحیح. ایک ڈانٹے تو دوسرا سائڈ نہ لے, یہ تربیت کا طریقہ ایک طریقہ ہوتا ہے. صرف ڈانٹنا بھی نہیں ہے, پیار بھی ہو, شفقت بھی ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے, امام حسن پاک, کیوں آئیڈیل ذات اقدس تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے نا, اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. جیسے کہ بزرگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ان کی تربیت ہوئی, ہم نے تو یہ دیکھا, ہم نے جتنے اسلاف کو پڑھا, جتنے بزرگوں کو پڑھا, ان کی تربیت گھر میں ہوئی ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کے گھر کا آئینہ ہے, وہ آپ کا گھر کا عکس اس کے اندر نظر آتا ہے. جب وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے بچہ یہ بچی, تو اس وقت پتہ پڑتا ہے کہ یہ گھر میں کیا گفتگو کس انداز سے کی جاتی ہے. بچہ جب سنے گا کہ میرے ابو میری امی کو تو طلاق سے بات کرتے ہیں, جب غصہ ہوتا ہے تو ہائپر ہو جاتے ہیں, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کا لامحالہ یہ ذہنی بنے گا کہ طریقہ یہ کہ جب غصہ آئے تو جو کچھ ہو منہ میں باہر نکال دو. نہیں, ایسا نہیں. آپ جناب کا ماحول بنائیے گھر کے اندر. اور دوسرا یہ کہ جب آپ بچے کو مخاطب کریں تو دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ حکیم لقمان آپ کا بیٹا کافر تھا, مشرک تھا. جب آپ نے اس کو دین کی دعوت دی تو سب سے یہ پہلے کیا فرمایا, یا بنیا. انداز دیکھیں آپ قرآن کا, یا بنیا کا معنی کیا ہے, اے میرے پیارے بیٹے. کتنا پیارا انداز ہے. بیٹا کافر ہے, مشرک ہے, لیکن کتنا پیارا انداز. فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا ہے. وہو یعظہ, قرآن فرماتا ہے وہ اس کو سمجھا رہے تھے کس حال میں, وہو یعظہ, کہ اسے نصیحت کر رہے تھے. آج ہمارے یہاں نصیحت کرنا ہوتا ہے, ہم کہاں سمجھاتے ہیں بچے کو. لاڈ ہے تو بہت زیادہ لاڈ ہے, سختی ہے تو بہت زیادہ سختی, ایک دم مطلب دے مار 4.5, بہت غصہ کریں گے, ایک دم بچے کو مار کے پیٹ کے رکھ دیں گے. انتہائی مانا ہے, بری بات ہے. آپ کو تربیت کرنی ہے, آپ اچھے انداز میں, سافٹ انداز میں اس کو سمجھائیں, اس کا طریقہ. اور تربیت کو بار بار چیک کرتے رہیں. جیسے کہ امام عشق محبت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا, بڑا پیارا واقعہ ہے. دیکھیں اسلاف کا طریقہ کیسا تھا. آپ کے دادا جان نے مطلب وہ جب اعلیٰ حضرت نے روزہ رکھا نا بچپن میں, تو شام کا وقت ہو گیا تو وہ فیرنی بنائی گئی, اور وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کمرے کے اندر پیالے سجا دیے گئے اور کمرہ بند کر دیا گیا تھا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا جان تھے وہ ان کو کمرے میں لے آئے, اور کمرے میں لا کر, ابھی 8 سال کی عمر ہے, 7 سال کی, بچپنا ہے, تو دروازہ بند کر دیا. یعنی یہ تربیت جو کی ہے 7 سال 8 سال میں, اس تربیت نے کوئی اثر دکھایا نہیں دکھایا. یہ آج یہ آزمایا جا رہا ہے. دروازہ بند کر دیا, کہا بیٹا احمد رضا ایسا کرو, یہ کچھ ایک کھا لو پیالی. تو انہوں نے کہا جی دادا جان ہمارا تو روزہ ہے. جیسے بچے ایک بچپنا انداز ہوتا ہے نا, بچکانا. کہا جی ہمارا تو روزہ ہے. تو کہا میاں بچوں کو ایسے ہوتا, کھا لو تھوڑا سا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اب تربیت بولی. تربیت کیا بولی؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا. امام عشق و محبت بچپنے کے عالم میں, چھوٹی سی عمر, نابالغی کی عمر میں, کہا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا, جس کا روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ دینی ماحول یہ نہیں ہے کہ اگرچہ آپ بالکل نماز کا ماحول ہونا چاہیے. دیکھیں بچہ اگر بدتمیز ہوگا نا, لڑکا, تو کہتے ہیں نا تمہارے باپ نے یہ تربیت کی تمہاری, تو والد کا عکس ہوتا ہے. بیٹی اگر پھوہڑ ہے اور بے ڈھنگی ہے تو پھر وہ ماں کی تربیت ہے. تو اس لیے والد یا والدہ دونوں تعمیر کرتے ہیں, اور یہ وہ دونوں معمار ہوتے ہیں بچوں کے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری. آخری بات میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا نا, والدین کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, باپ کے قدموں تلے جنت ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں اس سائڈ پر سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی, آپ کو سب سے پہلے پہنچنا ہے, سب کچھ دیکھنا ہے آپ کو. کیوں کہ سیٹ آپ کے پاس سب سے بڑی ہے, تو ذمہ داری بھی آپ کی بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح والدین کو اللہ اور رسول نے جو بڑا مقام دیا ہے نا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. بہت خوب, ماشاء اللہ. کلام. قطرہ مانگے جو کوئی
مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے خطرہ مانگے میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اسے اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے. مختصر سے وقفے کے بعد. برکت رمضان برکت رمضان. ویلکم بیک، خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس جگہ پر ہم موجود ہیں کڑھائی بھی ہے، چمچے بھی ہیں، مسالے بھی ہیں، تو گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. میرے آقا بچا لے میرے آقا، سنبھالے میرے آقا، نبھالے میرے آقا، چھپا لے. السلام علیکم اقبال شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ یس سر، آپ بتائیں. رمضان کے 9 روزے ماشاءاللہ اختتام کی طرف ہیں. ایک عشرہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، کیا کریں؟ بس دعا کریں، عبادتوں کا سلسلہ جاری ہو، جاری ہو. دعا دل سے جو نکلے تو کارآمد ہو. واہ واہ. 21 دن رہ گئے، کچھ اللہ ایسے اعمال کرا دے کہ رب ہم سے خوش ہو جائے. بے شک بے شک کیا بات ہے. بے شک. ہاں جی، آپ بنا رہے ہیں چکن اسٹرپس. بالکل شبیر بھائی، فرائیڈ چکن اسٹرپس. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے بہت ہی خاص شفق کوکنگ آئل. شفق کوکنگ آئل. آغاز نئی صبح کا. آغاز نئی صبح کا. کہتے ہیں جس دن آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کچھ کرنے کا تو آغاز ہو جاتا ہے نئی صبح کا. واہ واہ. اچھا یہ بتائیں، پہلے تو اس کی کٹنگ بتائیں شبیر. چکن کی. ہاں مجھے لگ رہا ہے کچھ ڈفرینٹ ہے اس کی کٹنگ. شبیر بھائی، الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. اسٹرپس الگ ہوتی ہے اور فنگر الگ ہوتی ہے، کیوب الگ ہوتی ہے. یہ بالکل ایگزیکٹلی اسٹرپس تو نہیں ہے لیکن فنگر ٹائپ کی ہے. جیسے جس طرح فنگر فش ہوتی ہے نا. لیکن افطار میں جب آپ کھائیں گے گارنٹی بہت مزہ آئے گا. مزہ آئے گا. اور یہ دور سے پراؤن بھی لگ سکتے ہیں، پراؤن کی جیسے ہوتے ہیں نا سائز، ایسا بھی لگتا ہے. اچھا بالکل. تو شبیر بھائی پراؤنز میں بھی بنا سکتے ہیں آپ. یہی والی ریسیپی ایگزیکٹلی یہی. اور یہی فش میں بھی بنا سکتے ہیں. فش میں بھی بنا سکتے ہیں. واو. 3 in 1. یس. 2 پہ 1 فری ہے. چلیں اسٹارٹ کیسے لیں گے؟ شفق کوکنگ آئل. ہاں وہ ایڈ کیا، وہ گرم ہو رہا ہے. گرم ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے وہ اجزا ہوا جہاں سے ذائقے کا آغاز، یعنی نمک. نمک. لال مرچ پسی ہوئی آدھا چمچ درمیانی. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاف ٹی اسپون سفید مرچ، یہ بھی اتنی سی ایڈ کرنی ہے. دیکھ لیجئے، لکھ لیجئے. تمام گریٹ خواتین جو مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ آپ ریسیپی ریپیٹ نہیں کرتے، آپ لکھ لیجئے جو ہم بنا رہے ہیں. کالی مرچ. کالی مرچ. شبیر بھائی لہسن، گارلک
वाह वाह। सोया सॉस। अच्छा, इसमें अदरक नहीं है कि लहसुन अदरक का पेस्ट है ये पूरा? हाँ पेस्ट है, दोनों दोनों है, ठीक है, दोनों है, ठीक है। चलें जी। अच्छा, जो लोग जिंगर या इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं उसकी भी सेम ही मैरिनेशन होगी, ठीक है। अच्छे से आप मिक्स किया, काली मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हाँ। सफ़ेद मिर्च, नमक। हाँ, कुछ देर रख लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक प्लेटर में है यहाँ पे वाइट फ्लावर मैदा रखा है, 1 मिनट ठंडा पानी रखिएगा, ठीक है, ठंडा पानी हो, ठीक है। ऑयल को ज़रा गर्म होने दीजिए, ठीक है। जैसे कि, ठीक है। उसके बाद चिकन उठाइए आपने, सबसे पहले यहाँ फ्लावर के अंदर हल्का सा इस तरह दबाया। वैसे मैरिनेशन करके आधा घंटा घंटा रखें तो बहुत अच्छा है शबीर भाई। वो अगर जितना ज़्यादा अगर 24 आवर्स भी रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा, ठीक है। नहीं देखें ये फ्लैक्स बनते हैं ना, जो रेस्टोरेंट्स होटल्स में बहुत महंगा आप लेते हैं, वही आप घर में बना सकते हैं। वाह वाह। एक दफ़ा फिर पानी के अंदर और ये फ्लेक्स बन जाए, उसको हल्का सा दबाना है ताकि अंदर रस ये बस देखें जाए। फ्लेक्स बन जाएंगे। हाँ। तलने के बाद भी इसकी जो जिग-जैग और अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा। चले जी, शफक कुकिंग ऑयल का पैगाम सुना दूं मैं? प्लीज़। शफक कुकिंग ऑयल का पैगाम है कि शफक कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार किया जाने वाला कुकिंग ऑयल है, जो कि सेफ फूड और सेफ ऑयल को यकीनी बनाता है। वाह वाह वाह। विटामिन ए, डी और ई की खूबियों के साथ कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि चूँकि इसका लाइट कलर जो है ना, इस बात की ज़मानत है कि ये तबीयत में भारीपन नहीं होने देता। वाह वाह वाह। साथ इनका ये कहना है कि लाइट और हेल्दी ऑप्शन है, जिससे आपके पके हुए खाने में जायके में लाजवाब होते हैं। और एक और ख़ुसूसियत ये है शफक कुकिंग ऑयल की कि इसके खानों में आपको हीक नहीं आएगी। क्या बात, क्या बात। ओमेगा 3 और 6 की खूबियों वाला शफक कुकिंग ऑयल। और साथ ये भी कहते हैं, इनका पैगाम है आगाज़ नई सुबह का। साथ ही हमारे साथ हैं रोज़ाना की तरह करशी जामे शीरी। रमज़ान में हर अफ्तार में हम चटपटे और मसालेदार खाने खाते हैं, तो इन स्नैक्स के साथ जामे शीरी बढ़ा देता है इफ्तार का मज़ा, क्योंकि बग़ैर पानी का कतरा मिलाए गुलाब और संदल के 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाने वाला करशी का जामे शीरी। इसीलिए तो इफ्तार की खुशी को भरपूर बनाने के लिए रौनक रमज़ान करशी जामे शीरी सब पीते हैं। क्या बात है, आपको याद हो गया। ऐसा ना हो ईद की नमाज में भी सबको कहें सब पीते हैं। बोला आज क्या पिए? अच्छी बात यह है कि इस बार रमज़ान आया है मौसम बहार में। वाह वाह वाह। तो स्प्रिंग को रमज़ान में बनाए और भी रिफ्रेशिंग रौनक रमज़ान करशी जामी शीरी से, क्योंकि इफ्तार हो या सहर लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी सब पीते हैं। करशी जामी शीरी को पाकिस्तान का नंबर 1 फेवरेट बनाया है आपने, बिल्कुल, क्योंकि आप न सिर्फ खुद रिफ्रेश होते हैं बल्कि मेहमानों को भी रिफ्रेश करते हैं। वाह वाह। करशी जामी शीरी हमारे दस्तरखान की रौनक है। जब सब कुछ खा लें, पका लें, पी लें, तो इसके बाद हाथ भी धोने हैं, बहुत ज़रूरी है। जरासीम से पाक भी करना है, जी सर। खुशबू भी पैदा करनी है और ठंडक भी चाहिए। तो डिटॉल कूल वाह आपको ठंडा रखता है और 5% सेंटीग्रेड तक 5 सेंटीग्रेड तक ठंडक जो है वो महसूस होती है। 99.9% जरासीम से पाक कर देता है और पसीने वगैरह की बदबू जो है उसको दूर करता है, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। वाह वाह वाह। क्या बात। अब इसकी खुशबू बताइए। खुशबू बहुत ज़रूरी है जी। टैंग का भी शुक्रिया अदा करते हैं, टैंग जो इफ्तार में हमारे साथ होता है। क्या बात, क्या बात। टैंग। और ये टैंग जो बयान कर रहा हूँ, ये जामे शीरी जो बयान कर रहा हूँ, ये डिटॉल जो बयान कर रहा हूँ, ये शफक जो बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। बेशक। और जब मैंने यहाँ खड़ा होना है तो मैंने कपड़े भी पहनने हैं और कपड़े हैं जे डॉट के। तो जे डॉट का शुक्रिया जो हमारे लिए भेजते हैं वार्डरोब। क्या बात है, जे डॉट हमेशा हमसे मोहब्बत करते हैं, करम फरमाई। हाँ जी, उबलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये फ्राइंग का सिलसिला जारी है। हल्का सा आपने पानी के अंदर ऐड किया, और ये ट्रिकी इतना आसान नहीं है। वाह वाह। कि सब कुछ मिलाया फ्राई कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर ठीक से मैरिनेशन ना हुई तो शबीर भाई ये होगा कि आपने इसके अंदर ऐड किया, या फिश भी हो, जो भी हो, तो स्पाइसी से अलग हो जाएगा मीट आपका। अच्छा। ट्रिकी है, इसमें अंडा भी ऐड नहीं करें, जो कि बाइंडिंग एजेंट है, सिर्फ पानी से चिपका रहे हैं। हाँ, तो ये ज़रा। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, चले जाएं? सर आप अगर ब्रेक में मैं शुतुरमुर्ग खरीद के आ जाऊं तो उसका बारबेक्यू हो सकता है यहाँ? कर लेंगे। हो जाता है वैसे,
سنا بہت اچھا ہوتا ہے کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے شتر مرغ اچھا ہوتا ہے. بہت اچھا ہے. لیکن ایک ایسا پرندہ ہے جب اس کو کاٹا جاتا ہے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھاری بکرے کا گوشت ہے. پرندہ ہو پرندہ ہی ہے نا, کیا ہے پرندے جیسے ہی ہے. کون سا؟ کسی سے پوچھنا پڑے گا, بریک میں پوچھتے ہیں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرائیڈ چکن اسٹرپس. بالکل بالکل. یہ دیکھیں کچھ بن گئی ہیں, ہاں کچھ بچی ہوئی ہیں جو بنیں گی. بالکل بالکل. اچھا شبیر بھائی ایک اور چیز کے فرائیڈ چکن اسٹرپس ہے, لیکن آپ نے کہا نا کہ فش یا جھینگو پراؤنس بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اسی طرح ایک چیز بنتی ہے کورین فرائیڈ چکن. اسی کو اگر آپ نے علیحدہ سے پین کے اندر آئل گارلک اور کیچپ سوتے کیا اس کے اندر ہی ڈال دیں تو یہ ایک اور چیز آپ کی ہو جائے گی تیار. کیا یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو وقت کی کمی کی وجہ سے 2 دن سے نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے ولیوں کا ہم اس میں تذکرہ کرتے ہیں. بہت خوبصورت وہ سیگمنٹ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم تذکرہ کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ذکر ان کا مختصر یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں تکالیف اٹھانے والے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں, اور ان تکلیف اٹھانے والوں میں سب سے سبقت لے گئے آپ. اتنی تکالیف آپ نے اٹھائیں اور دین اسلام جو ہے اس کی محبت میں گرفتار تھے, اور اس کی خاطر اپنے خاندان والوں کو چھوڑا اور جان و مال سب کچھ قربان کی. خود فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا اس دن سے 7ویں دن تک کوئی اسلام نہ لایا, اور میں 3 نمبر پہ تھا جس نے اسلام قبول کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص, کیا بات ہے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جس میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقے کے دنوں میں درختوں کے پتے کھائے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس دن سرکار کے ساتھ تھے جب درختوں کے پتے یہ ہم چیزیں کھا رہے ہیں نا طرح طرح کی, اور گھر میں جا کے کہتے ہیں بیگم سے یہ کیسا پکایا ہے, پکانا آتا نہیں ہے, شادی کروا دی تیرے ماں باپ نے, مسالہ نہیں ہے, نمک نہیں ہے. ارے بھائی درختوں کے پتے کھا کے صحابہ کرام یہاں تک پہنچے. آپ کس چکر میں ہو؟ بھٹیار کھانے سے دال چاول نہیں کھاتے کہ سستی ہوٹل ہے, 1200 روپے کا برانڈڈ دال چاول کھائیں گے, اس سے بھی برے ذائقے والا. ایسا نہ کرو بھائی, درختوں کے پتے سرکار کھا رہے ہیں, جن کے لیے کائنات بنی, وہ نہ ہوتے تو درخت ہی نہ ہوتا ہے. تو فرماتے حضرت سعد بن ابی وقاص کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میرے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے درختوں کے پتے کھائے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماتے تھے. حضور دعا فرماتے تھے, اللہ میرے سعد بن ابی وقاص اس کی تیر اندازی کو درست کر دے. اور دوسری دعا کیا فرمائے کہ اللہ یہ تجھ سے جو مانگے سے دے دیا کر. واہ, جو دعا مانگے اس کی قبول. سبحان اللہ. کیسی دعا ہے. اچھا یہ تو سرکار تھے, ہم اور آپ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, لیکن اس طرح کی دعائیں اس وقت بھی اللہ کے ولی آپ کو دے سکتے ہیں. آپ لینے والے تو بنو, راتوں رات تقدیر بدل جائے گی. ایسے کی صحبت تو اختیار کرو, ایسے کو آئیڈیل تو بناؤ. اب آئیڈیل آپ کا ہے کون؟ اداکار. آئیڈیل کون ہے؟ کرکٹر. آئیڈیل کون ہے؟ ناچنے والی. آئیڈیل کون ہے؟ گانے والی. تو پھر وہی ملے گا وہاں سے آپ کو. جب آئیڈیل ایسا ہوگا جو جاگتے میں حضور کا دیدار کر رہا ہو, آہا, پھر وہ جب دعا کرے گا تو چہرہ روشن, دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. واہ. جی حضرت. الرحیم. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب سے یہ اسلام میں داخل ہوئے. واہ واہ. اور جب یہ اسلام میں داخل ہوئے نا تو ان کا اسلام پر استقامت بڑی زبردست ہے. جب ان کی والدہ نے ان سے چاہا کہ یہ اسلام سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں تو اس وقت آپ کے لیے ایک آزمائش ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اگر تمہارے والدین تم پر زبردستی کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو اور ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ کہ جس کے بارے میں تم نہیں جانتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تطیعہما, کہ تم ان کی اطاعت نہ کرنا. یہاں سے ایک اصول ہمیں مل گیا
کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر ہمیں کوئی حکم دے تو پھر ہمیں اس کی اطاعت نہیں کرنی. نہیں کرنی. ہاں جی, پک رہا ہے کچھ نعمتیں طرح طرح کی, اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ویسے بھی عطا کی ہیں, اور رمضان میں تو اللہ تیرا بہت ہی زیادہ شکر ہے. بے شک. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد. خوش آمدید. برکت رمضان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں افطار کے بابرکت لمحات میں نیوز 1 سے براہ راست. اور کیا زبردست ڈش آج بنائی ہے, شفق کوکنگ آئل میں پکائی ہے ہمارے اقبال شاہ نے, اور اسے ہم جب کھائیں گے تو ہمارے ساتھ کرشی جام شیری بھی ہوگا, ٹینک کا شربت بھی ہوگا, اور جب ہم کھا چکے ہوں گے تو ہاتھ دھونے کے لیے ڈیٹول کول بھی ہوگا. واہ واہ. اور جب گھر جائیں گے تو تراویح کی نماز کا انتظار بھی ہوگا. اور جب تراویح پڑھ کے آئیں گے تو ہماری ماں یا ہماری بیگم نے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی پکایا ہوگا. جب کھانا کھا چکے ہوں گے تو ہمیں ٹی وی 1 سے فون آئے گا کہ گاڑی آ گئی, اب شہری کی ٹرانسمیشن کرو. یہی زندگی ہماری. کیا بات ہے, اللہ ایسی رکھے. آمین اس میں سے کوئی کام غیر شرعی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن ہم بہت گناہ گار ہیں بھائی, قدم قدم پہ غیر شرعی کام کرتے ہیں. اللہ سے جو ہے وہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ہیں. ہاں جی, کرسپی کرسپی ہو گیا ویسے. بالکل نعمتوں کی بات کی تو یہ یقیناً فوڈ جو ہماری پوری باڈی کو چلاتا ہے, تھرو آؤٹ دی لائف رہنمائی کرتا ہے. کیلریز باڈی کو ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر پانی پیے بنا ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں. کھانا کھائے بنا ایک مہینہ. غالب نے ایک دفعہ کہا تھا, میں یہ محبت کی غزلیں تو گاتا ہوں یا لکھتا ہوں, لیکن اور عاشق بنا رہا ہوں, میری غزلیں سن کے لوگ عاشق تو بن رہے ہیں, لیکن جس دن بھوک لگی نا عشق سب اتر جائے گا. ایگزیکٹلی یہ تو غالب نے کہا ہے. لیکن اگر عشق رسول اللہ سے ہو جائے نا تو بھوک کا پتہ نہیں چلتا. بالکل ہے نا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پاکا کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اس کو بھی خیال رکھیں. ہاں جی, تو یہ براؤن ہونا ضروری ہے. یہ ہلکا ہلکا جو وائٹ ہے یہ بھی چلے گا, پکا ہوا ہوگا. اس کا پکنا ضروری ہے. تو کیسے پتہ چلے؟ مطلب یہ کہ اگر ہاتھ ڈال کے نہ چیک کر سکے نا گرم ہے, تو جیسے یہ براؤن حصہ ہے تو اس سے یہ علامت ہے کہ یہ پکی ہے. شبیر بھائی, یہ آئل بھی جس طرح شفق کا اپنا ہے, بعض اوقات آپ نے بہت تیز آنچ پہ کیا تو باہر سے تو کلر آ جائے گا, لیکن اندر سے کچا رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آئل ٹھیک ہو, زیادہ ٹھنڈا ہوا تو ایکسٹرا آئل پی جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سب اپنی جگہ میٹر کرتی ہیں. بس میں افطار کی طرف جائیں گے بریک کے بعد, لیکن اس سے پہلے کلام سلمان سنائیے. خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا, آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا
کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا۔ ملاقات ہوتی ہے بزم افطار میں، دسترخوان سجے گا افطار کا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو کہ افطار کے عین موقع پر عین وقت پر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دسترخوان سجا ہوتا ہے کراچی، اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت کچھ دیر کے بعد ہو جائے گا۔ اذان مغرب یہاں سے دی جائے گی لائیو براہ راست اور اسی پہ افطار ہوگی۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم افطار۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اے بے کسوں کے والی، اے خدا اے مالک ارض و سما، کس سے مانگے اب مدد، ہم تیرے سوا، اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا، مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا، مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا، اے بے کسوں کے والی، حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، مالک تیرے کروں پہ ایمان ہے ہمارا۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم۔ جمعے کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اے اللہ تیرے محبوب سے ہم نے سنا ہے کہ جمعے کی ہر ساعت میں جہنمی و جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم تو اس سے پناہ طلب کرتے ہیں، مولا تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ یا رحمان تیری عزت کی قسم ہے مولا، ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے رحمان رحیم تو ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یا خالق و مالک، اے اللہ تو اس مبارک عشرے کا صدقہ تو اے اللہ تو میرے ملک پر رحمت نازل فرما۔ یا رحمان بیماروں کو شفا عطا کر دے، جو بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں کے منتظر ہیں سب کے نصیبوں کو کھول دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمارے بچوں کو پرہیزگار بنانا، عاشق رسول بنانا۔ اے رحمان رحیم ہمارے گھرانوں میں سکون عطا کر دے، ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانے سے تبدیل کر دے۔ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، اور اے مالک عشرہ رحمت کا صدقہ جن کے ذاتی گھر نہیں ہیں
عالی شان ذاتی گھر کا بندوبست فرما دے. یا رحمان جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی عطا کر دے. بے اولادوں کی سنی گودوں کو آباد کر دے. یا اللہ جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے دنیا والوں کی محتاجی سے بچانا, در در کی ٹھوکر سے محفوظ فرمانا, عافیت والی زندگی عطا کرنا, قرآن والی زندگی عطا کرنا, نور والی زندگی عطا کرنا. یا رحمان یا رحیم اے خالق اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے. یا رحمان ہر سال مکہ مدینے کی حاضری مقدر لکھ دے. یا رحمان یا رحیم اے اللہ عالم اسلام پر کرم نازل کر. جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تو سب کی خیر فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کو عزت و عروج عطا فرما. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر. سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم ہماری پولیس, ہمارے رینجرز, ہمارے سیکیورٹی ادارے, ہر محب وطن پاکستانی کی حفاظت فرما. یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک آج جو کوئی خالی ہاتھ کو لیے حاضر ہے اے رحمان تو سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثر مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.